حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزر رہے تھے اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبرستان سے ہی گزر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور بہت زیادہ قبر کو دیکھنا شروع کر دیا، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے تھے انہوں نے عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس قبر کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب چیخ چیخ کے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ تمام مرے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، رمضان کے مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک نیکی کرنے سے 70 گنا اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ لوگوں اس کو ایسے ہی گوا نہ دینا جس طرح ہم نے اس مہینے کو گوا دیا، اور اب ہم لوگ مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہیں۔ عن قریب تم لوگ بھی مرو گے اور مٹی کے پیٹ کے اندر آؤ گے، پھر تم لوگ بھی ایک ایک نیکی کو ترسو گے۔ تو لوگوں اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی آخرت کا سامان بنا لو، اور ہمارے لیے بھی کچھ کرو، ہمیں بھی کچھ ثواب پہنچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چیخ چیخ کے ہر رمضان کو لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو 70 فٹ پہلے ہی اہل قبر والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو قدموں کی آہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ فلانا بندہ یہ قبر کے قریب آ رہا ہے۔ اگر اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا والد ہے، کوئی بھی رشتہ ہے 70 فٹ دور ہوتا ہے ابھی، تو ان کو قدموں کی آہٹ قبر میں جانا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ فلانا میرا بیٹا یا فلانا میرا رشتہ دار قبر کی طرف آ رہا ہے۔ تو وہ ایک ایک نیکی کو ترستے ہیں کہ کاش ہمارے لیے کوئی کچھ نیک کام کریں تاکہ ہمارے بھی اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے۔ اور لوگوں اس مہینے سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس میں اتنی رحمتیں اور اتنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جو اس مہینے اپنی گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کروا سکا وہ اگلے رمضان تک اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ نہیں کروا سکے گا۔ تو اس لیے یہاں تک کہا گیا وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس مہینے کو پائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہ کروا سکے۔ تو لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو، تمام لوگوں کو اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیں۔ اگر نیک کام کریں گے تو اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے نیک عمل کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ برائی کو نہیں چھوڑیں گے اور اس رمضان کو بھی جو چند دنوں کے روزے ہوتے ہیں اس کو بھی گوا دیں گے، پھر مرنے کے بعد جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا۔ قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ذرا بھر بھی نیکی کرے گا اس کے سامنے لائی جائے گی، جو ذرا بھر بھی برائی کرے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے سامنے لائے گا۔ اس لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ اور روزوں کو نہ گوئیں، روزے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں، اور اس پہ بڑی رحمتیں بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ جو روزے اس سارے جو روزے رکھتا ہے تو روزے دار کے لیے جنت کا ایک علیحدہ سے دروازہ ہے، جو صرف جو روزے دار ہوتا ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ تو اس لیے روزے رکھیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بخشے گا، اور آپ کے والدین میں سے کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا آپ کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے کہ اس کی اولاد نیک کام کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کا ایک واقعہ نہیں ہے کہ ایک جو بڑا گناہ گار بندہ تھا، تمام بہت ہی گناہ گار تھا، ہر طرح کے گناہ کیے تھے، اور جب اس کی شادی ہوئی اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس کی دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اور قبر میں جب دفنایا اس کو عذاب شروع ہو گیا، بڑا دردناک اس کو عذاب ہوتا رہا،
عذاب ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ اس کی اولاد آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا دے دیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیوی کے یہاں بیٹا ہوا، تو بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا اور تھوڑا بولنا سیکھا، اور جب اس کو اس کی ماں مدرسے میں لے کے گئی قاری صاحب کے پاس، اور جب قاری نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کی قبر میں سے عذاب کو اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو بھی بخش دیا۔ اور یہاں تک اس کے جو قبر میں جس کو عذاب ہو رہا تھا، اس نے مخاطب ہو کے کہا، آواز لگائی، میں تو بڑا گناہ گار تھا، مجھے تو لگتا تھا میرا عذاب کبھی ختم ہوگا نہیں، یہ عذاب کیسے ختم ہو گیا؟ غیب سے آواز آئی، بلکہ یہاں تک بتایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حدیث مبارک ہے، وہ یہاں تک فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس کا بچہ اس مدرسے میں گیا، جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کے قبر میں جو اس کے والد کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے عذاب اس لیے اٹھا لیا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ اس بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کے والد کو قبر میں عذاب دوں؟ اللہ نے صرف بچے کے اس نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا تھا۔ تو لوگوں، اگر آپ لوگ بھی نیک کام کریں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اگر آپ کے والد یا والدہ کوئی بھی اس دنیا سے ایک چلا گیا ہے یا دونوں چلے گئے ہیں، آپ کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتا ہے، تو ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جیسے ان کی امتی کو بخش دیا تھا، اس کے بچے نے جب بسم اللہ پڑھی تھی، تو ہم بھی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے بھی کوئی بڑے فوت ہو گئے ہیں ہم میں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا ہمارے نیک عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ برائی نہیں چھوڑیں گے، نمازیں ترک کر دیں گے، نمازوں کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کے یہ غلط کام کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف پہنچے گی کہ آپ کے وہ ترس کے ہر جمعرات کو، یہاں تک کہا جاتا ہے ہر جمعرات کو اپنی اولاد کو وہ کہتے ہیں کہ بچوں میرے لیے، ہمارے لیے کچھ کرو، ہمارے لیے کچھ کرو، ہمارے لیے کچھ کرو، ہم لوگ بڑے تکلیف میں، ہم ایک نیکی کو ترس رہے ہیں۔ تو وہ لوگ تو وہ آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے ثواب پہنچائے، ہمارے لیے کوئی دعا کرے، ہمیں کوئی قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے، کوئی نیک عمل کر کے، کوئی درود شریف پڑھ کے ہمارے تک ثواب پہنچائے، تاکہ اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ اگر عذاب ہو رہا ہو تو آپ اگر ثواب پہنچاتے ہیں تو عذاب اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ، میں آپ سے گزارش کروں گا، زندگی بار بار نہیں ملتی، صرف ایک بار موقع ملتا ہے، اور پھر اسی میں آپ نے آخرت کا جو ہے نا سودا کرنا ہے۔ جو یہاں پہ خریدیں گے وہی آخرت میں بیچیں گے، جو یہاں پہ بیجیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ تو اس لیے ٹائم بڑا کم ہے، بہت کم ہے۔ شیطان اور نفس ہمارا تو آپ کو ٹالتا رہے گا کہ آپ لوگ کوئی نہیں، بڑا ٹائم ہے، کوئی نہیں، بڑا ٹائم ہے۔ بڑے بڑے جوان لوگ کی روحیں قبض ہو رہی ہیں، پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، پھر بعد میں مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ کر لو، بعد میں مرنے کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے مرنے کے بعد آپ کوئی بھی نیک کام کر بھی لیں تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ زندگی میں جو نیک کام کریں گے اس کا آپ کو مرنے کے بعد اور قیامت تک اور ہمیشہ رہنے والی زندگی تک کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ پھر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، قرآن پاک پڑھیں، درود شریف کا ٹائم نکالیں، درود شریف پڑھیں، اور اللہ کا ذکر کریں، اور سچ بولیں، گالیاں نہ دیں۔ اور پھر میں آپ کو کہوں قرآن پاک کو ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے کی قیامت کے دن قرآن پاک اس کی سفارش کرے گا۔ تو اس لیے موقع ہے ابھی، اور آخرت خرید سکتے ہیں اللہ کے فضل سے نیک عمل کر کے۔
اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں